اب یہاں میں نے ایک دو باتیں کرنی ہیں، پسند آئیں تو ٹھیک، نہ پسند آئیں سننی ہے، سمجھنی ہے، مانیں گے اپنے بھلے کے لیے، نہیں مانیں گے اپنے نقصان کے لیے، وہ آپ کا مسئلہ۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی بات ماننا جس میں اللہ کی رسول کی نافرمانی ہو، کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ زور سے کہیے، اونچی کہیے۔ باپ ہو، ماں ہو، آپ ساس سسر کو بھی لگا لیجئے، استاد کو لگا لیجئے، مرشد کو لگا لیجئے، یا کسی بڑے کو لگا لیجئے، کوئی ایسی بات جو شریعت و سنت سے ٹکراتی ہو، خلاف ہو، اور وہ کہیں کہ کرو، مانی جائے گی؟ اونچی۔ اور اگر وہ زبردستی کروائیں گے، مثلاً ہو سکتا ہے بندہ ملازم ہے، مجبور ہے، یا ماں باپ زبردستی کروائیں گے اور بیٹا کرے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شریعت و سنت کے خلاف بات ہے وہ ماں کہے، باپ کہے، استاد کہے، پیر کہے، کوئی بڑا کہے، سنی جا سکتی، مانی جا سکتی۔ اگر زبردستی کروائیں تو وبال کس پہ ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ شریعت منع کرتی ہے، سنت منع کرتی ہے، طریقت منع کرتی ہے، شوہر کہتا ہے کرو، ماں کہتی ہے بیٹے سے کرو، بڑے کہتے ہیں کرو، کیا جائے گا؟ جواب دیجئے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں کرتے ہو تو یہ کریں گے، ایسی حالت میں ذمہ دار کون ہوگا؟ کروانے والا۔ وہ لوگ جنہوں نے جادو ٹونے یا اس طرح کے کاروبار کر رکھے ہیں، غلط قسم کا تعویذ کے نام پر، تعویذ کا مطلب جس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، وہ ذریعہ کلام لکھا ہوتا ہے اس پہ، جو اصلی تعویذ ہے صحیح کلام کا ہے، کاروبار نہیں ہے، کلینک نہیں کھولی ہوئی ہے، غلط جو جنہوں نے کر رکھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا ان کے پاس جانا یا ایسے کام کوئی بھی کروانا، ان کو پیسے دینا، کیا ہم بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم مجرم نہیں ہیں؟ ایسا ہو سکتا؟ جواب دیجئے۔ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا کہ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض اونچی نہیں کرنا۔ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا گیا، مگر قرآن نے کہہ دیا کہ وہ دین کے خلاف بات کریں گے، قرآن و سنت کے منافی بات کریں گے تو وہ ان کی ہرگز فرما برداری اس معاملے میں نہیں ہوگی۔ قرآن نے صاف کہہ دیا۔ وہ لوگ جو آج پیر بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پیر، مرشد، شیخ وغیرہ کہلاتے ہیں، ان کے کارنامے دیکھیں۔ کارنامے کا لفظ میں طنزاً کہہ رہا ہوں۔ شکلیں دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کے طور دیکھیں، طریقے دیکھیں۔ عرس کا دن ہوگا تو جناب معلوم ہوا بنے ٹھنے پگڑی باندھے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ ٹوپی تک نہیں سر پہ رکھنی، نماز کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، داڑھی مونچھ صاف ہے، ہر قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور کہلائیں سجادہ نشین، تو کیا ان کو یہ جائز ہوگا؟
پوچھ رہا ہوں. نہیں جی بزرگوں کی اولاد ہیں ایسا نہ کہو. تو بزرگوں کی اولاد کو تو زیادہ محتاط ہونا چاہیے, زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے. سید کہلاتا ہو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ نہیں کر رہا تو اس نے اپنی عزت خود خراب کی ہے. جو اس کو عزت ملی تھی اس نے اس کو باقی نہیں رکھ. تو ایسے فریبی, دھوکے باز, جھوٹے پیروں سے کوئی عقیدت رکھنی, اونچی کہیے گا, میں شریعت کی بات کر رہا ہوں.